کو کھینچیں گے، بندہ وہی جواب دے گا ٹھہرو ذرا مجھے اپنے رب کے رحمت کو دیکھ لینے دو، اپنے رب کے کرم کو دیکھ لینے دو، اپنے رب کی مہربانی کو دیکھ لینے دو۔ فرشتے کھڑے ہیں، پروردگار عالم دوبارہ تیسری مرتبہ پھر فرمائے گا خدا کے نور کو نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں خدا کے نور کی کرن کو نہیں دیکھا، لیکن آج جب میں خدا بند قدوس کے نور کو دیکھ رہا ہوں، یہ فرشتوں میں اپنے رب کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ رحیم کس طرح سے ہے، میں اس کے کرم کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کریم کس طرح سے ہے، وہ اپنے بندوں پر کس اعتبار سے کرم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے لے کر کے اس سے رب کے بارگاہ میں حاضر ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اس بندے کے سے پوچھے گا اے بندے بتا کیا دنیا میں تو عالم دین تھا؟ کیا کہتے ہیں، کیا دنیا میں تو عالم دین تھا؟ ہاں، آج علماء سے لوگ بہت دوری اختیار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چندہ کے لیے کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم کو ہمارے ناجائز کاموں سے ٹوک نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا فعل کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کے لیے یہ منع نہ کر دیں۔ حقیقتاً جو عالم دین ہوگا، اگر رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ اس کے اندر ہے، تو جب بھی آپ کسی غلط کام کے لیے قدم اٹھائیں گے وہ ضرور آپ کو ٹوکے گا۔ جو ٹوکے سمجھ لو کہ وہی رسول اللہ کا نائب ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، ورنہ تو یوں تو آج کل کے دور میں، آج کل کی دنیا میں بڑے لمبے جبہ قبہ والے لوگ پھرا کرتے ہیں، گھوما کرتے ہیں، ان کے بہکاوے میں بتاؤ رب نے اس بندے سے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ بندے بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو نے حج بیت اللہ کیوں نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلا جملہ، میرے آقا فرماتے رب پوچھے گا بندے بتا کیا تو دنیا میں عالم دین تھا؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے مولا میں دنیا میں عالم نہیں تھا۔ پروردگار عالم دوسرا سوال فرمائے گا، اے بندے بتا تو دنیا میں عالم دین نہیں تھا، یہ بتا کیا تیرے خاندان میں کوئی عالم تھا؟ اللہ، آج کل لوگ اپنے بچوں کو علم دین سکھانے سے بہت گریز کرتے ہیں۔ کیا کرے گا 1000 2000 کی نوکری کر کے، کیا کرے گا 10-15 ہزار کی نوکری کر کے، اگر نوکری ہی کرنا ہے دنیاوی علوم کو حاصل کر بڑے بڑے اچھے منزلوں پر فائز ہو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، دین سے بے رغبتی اختیار کرنے والوں، اپنی اولادوں کو طالب دین نہ بنانے والوں، حافظ قرآن نہ بنانے والوں، ذرا دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جب آپ کی زندگی گزارنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے وہی عالم جو آپ کے مسجد کا امام ہوگا وہی آپ کا نکاح پڑھائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے، جب آپ بستر مرگ پر آرام کر رہے ہوں گے جنازہ پڑھانے کی باری آئے گی تو وہی عالم دین کھڑا ہوگا۔ اس لیے علماء سے بے رغبتی کرنے والے، اپنے بچوں کو علم دین نہ سکھانے والے، ذرا تعصب کے آئینے کو ہٹا کر سو دیکھو، یقیناً اگر آپ کو دنیا کی کامیابی ملنی ہے، اگر آپ کو کسی علوم سے دستیابی حاصل ہو، آپ کامیاب ہو، تو اس کامیابی کا نام علم دین مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ اسے حاصل کرو گے، اپنی اولادوں کو حاصل کراؤ گے، تو یقیناً آپ کی زندگی میں دنیا میں بھی نکھار آئے گا اور مرنے کے بعد جنت آپ کے نام لکھ دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بندے سے دوسرا سوال فرمائے گا، کیا تیرے خاندان میں کوئی عالم دین تھا؟ وہ نوجوان عرض کرے گا پروردگار نہ میں عالم نہ میرے خاندان میں عالم۔ تیسری مرتبہ سوال فرمائے گا، بتا جس محلے میں رہتا تھا اس میں کوئی عالم دین تھا؟ وہ نوجوان عرض کرے گا پروردگار عالم میں اتنا بڑا محروم القسمت آدمی ہوں، نہ میں عالم نہ میرے خاندان میں کوئی عالم، اور نہ ہی جس محلے میں میں رہتا تھا اس میں بھی کوئی عالم دین نہیں تھا، اس میں بھی کوئی عالم دین نہیں تھا۔ پروردگار عالم اس سے لاسٹ اور آخری سوال، چوتھا سوال فرمائے گا، اے بندے بتا کبھی کسی عالم کے مجمع میں یا کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرے گا پروردگار عالم میری صبح کہاں گزری مجھے پتا نہیں،
میری شام کہاں گزری مجھے معلوم نہیں، میرے سال اور مہینے کیسے گزرے یہ مجھے پتا نہیں، پروردگار عالم۔ مگر اتنا مجھے یاد ہے، اتفاق تھا ایک دن میں ایک راستے سے جا رہا تھا، چند لوگ بیٹھے تھے، وہاں محفل پاک سجی تھی۔ پروردگار عالم تیری الوہیت کا اقرار کیا جا رہا تھا، لوگ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ مولا چند لمحہ میں بھی اس محفل میں بیٹھا، محفل مکمل ہوئی، لوگ چلنے لگے، میں بھی چلنے لگا، میں بھی چلا، اور پھر اس کے بعد میری زندگی اور میری سانس اور جسم کا تعلق جدا ہوا قبر میں، پھر آج تیری بارگاہ میں کھڑا ہو۔ پروردگار عالم فرمائے گا اے فرشتوں اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا حسرت کے ساتھ مولا یہ تو جہنمی تھا، جنتی کیسے ہو گیا؟ رب فرمائے گا سنو یہ میری رحمت اور میرے کرم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اے فرشتوں سنو، جو میرے کریم نبی کی محفل سے ہو کر کے میری بارگاہ میں آ رہا ہو، یہ میری رحمت تو دوبارہ نہیں ہے کہ میں اسے جہنم کا ایندھن رکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باز۔ یہ ہے محفل پاک کا وقار جسے ہم اور آپ بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ مسلمانوں جب محفل پاک میں آؤ باوضو ہو کر کے بیٹھو، سروں کو ڈھانپ کر کے بیٹھو، ادب کے دائرے میں رہو، تاکہ یہ محسوس ہو کہ ہاں یہاں دیوانہ مصطفیٰ یعنی نبی پاک کا چرچا ہو رہا ہے، اور دیوانہ نبی یہاں بیٹھے جھوم رہے ہیں، اپنے آقا کے نام پر، اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، رسول اللہ کے جو ہے حمد و ثنا میں اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں۔ مگر آج ایسا نہیں ہے، ہم محفلوں میں آتے تو ضرور ہے مگر دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور کون کیا پڑھ رہا ہے۔ آئے چند لمحہ نظر ڈالائی پھر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات محفل کرو، کبھی آپ کی محفل قابل قبول ہوگی، 1 گھنٹہ کرو، لیکن سنو حب نبی عشق رسول اپنے سینے میں بسا کر کے بیٹھو۔ انشاءاللہ جب آپ کا اس طرح سے بیٹھنا ہوگا تو مدینے والے آقا نے اگر نگاہ آپ پر ڈال دی تو آپ کی دنیا بھی سب سے شاداب ہو جائیں گے، اور آپ کی آخرت کی گھڑی جو ہے، منزل جو ہے وہ بھی پار ہوتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باز، زندہ باز۔ پروگرام آج کی یہ محفل جشن شادی کے حوالے سے اس کا